نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج الحمدللہ 27 پارے مکمل ہوئے ہیں اور 3 پارے رہتے ہیں۔ آج قرآن مجید کی مختلف صورتیں پڑھی گئیں۔ ایک کا نام سورۃ زاریات ہے، والزاریات ذروا۔ ایک کا نام سورۃ طور ہے، والطور وکتاب مسطور۔ ایک کا نام سورۃ قمر ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ایک کا نام یہ سورۃ نجم ہے، ایک کا نام سورۃ قمر ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ایک کا نام سورۃ الرحمن ہے، الرحمن علم القرآن۔ ایک کا نام سورۃ واقعہ ہے، اذا وقعت الواقعہ۔ اور ایک کا نام سورۃ الحدید ہے کہ یہ آخری سورۃ مبارکہ ہے۔ سورۃ واقعہ جو ہے جو میں نے پڑھی، اس کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار تھے، حضرت عثمان غنی گئے اور کہا کہ کسی طبیب کو بلاؤں تاکہ آپ کے بارے میں دیکھ لے۔ کہا طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے۔ تو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے رحمت ربی، میں اپنے رب کی مہربانی اور رحمت کو چاہتا ہوں۔ کہا کوئی آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ کہا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ بتا دیا ہے کہ سورۃ واقعہ کی رات کو تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کے بارے میں رزق کے مسئلے کے اندر فاقہ وغیرہ اس کو نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے لیے انتظام فرمائیں گے۔ اس لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں سے میری یہ درخواست ہے، جہاں اپنے میاں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ برکت ڈالے، تو وہاں ان کے لیے مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ خیر کے اور برکت کے دروازے جو ہے وہ کھول دے۔ میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، مجھے بیٹی نے کہا کہ اس طرح بتایا جائے، یہ پہلے بتانا چاہیے تھا لیکن بہرحال پہلے ذہن میں نہیں آیا۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو آدمی کوئی بعد میں آئے، یعنی تراویح کہ فرض نماز عشاء ادا ہو چکی، تراویح ادا کرنے لگے ہیں، تو کوئی آدمی بعد میں آئے تو کیا کرے؟ وہ پہلے اپنی فرض نماز ادا کرے اور اس کے ساتھ ہی 2 سنتیں جو موقدہ ہیں ان کو ادا کر لے، نفل اس وقت نہ پڑھے۔ یہ 6 رکعت پڑھنے کے بعد وہ جماعت کے اندر شریک ہو جائے، اور جب تراویح مکمل ہوں گی تو پھر اس کے بعد وطر پڑھے جائیں گے، وہ وطروں میں شریک ہو جائے، اور باقی اس کی تراویح رہ جائیں گی تو جتنی تراویح رہ گئی ہیں بعد میں اکیلا اس کو ادا کر لے۔ اس طرح اس کی نماز مکمل ہوگی، یعنی اپنے فرض پڑھے گا، امام کے ساتھ فرضوں کی نیت نہیں باندھے گا، اپنے فرض پڑھے گا، سنت مؤکدہ ادا کرے گا اور تراویح میں شریک ہو جائے گا۔ جب امام صاحب وطر پڑھائیں گے تو پھر اس کے بعد وطر پڑھ لے گا اور باقی تراویح وطروں کے بعد جو ہے وہ ادا کر لے گا۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی مقتدی ہے تو 3 حالتیں ہیں اس کی۔ جس وقت امام صاحب جو ہے تکبیر کہی تحریمہ کی وہ بھی ساتھ تھا، یا رکوع جانے سے پہلے امام کے ساتھ مل گیا اور امام نے 4 رکعت عشاء کی پڑھی تھی، اس نے 4 رکعت پڑھ لی، اس کو مدرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نے پوری نماز کو امام کے ساتھ پا لیا۔ بالکل آسان طریقہ ہے، امام کے ساتھ اس نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ شریک ہوا، شریک امام کے ساتھ ہوا لیکن درمیان میں اس کا وضو ٹوٹ گیا مثلاً، اور پھر وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرتا اور واپس آ کر پھر وہ امام کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، تو یہ آدمی اس کو کہتے ہیں لاحق، کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا، اس کو کوئی عارضہ پیش آ گیا اور امام کے ساتھ شروع کیا اور عارضہ پیش آ گیا اور درمیان میں یہ امام سے الگ ہوا اور پھر آ کر امام کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس کی 1 رکعت رہ گئی، نماز عشاء تھی، 1 رکعت رہ گئی، امام سلام پھیر دے گا اور یہ کھڑا ہوگا اور اپنی 1 رکعت کو ادا کرے گا، لیکن اس رکعت کے اندر نہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا نہ قرات کرے گا۔ یہ اسی طرح 1 رکعت ہوگی جس طرح کہ گویا کہ وہ امام کے پیچھے ہے۔ کس طرح رکعت ہوگی؟ گویا کہ وہ امام کے پیچھے ہے۔ ظاہر ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کا پڑھنا نہیں ہے تو اس طرح یہ تلاوت نہیں کرے گا، تو کیا کرے گا؟ اس اندازے کے مطابق کھڑا رہے گا، قیام کرے گا
اور پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے جو رہی ہوئی رکعت ہے اس کی تکمیل ہوگی اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کو پہلے کو کیا کہتے تھے؟ جس نے ساری نماز امام کے ساتھ پالی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرک۔ یہ دوسرا جو آدمی ہے جس کی درمیان میں رہ گئی تھی، شروع امام کے ساتھ، آخر نماز امام کے ساتھ، درمیان میں رکعت رہ گئی 1 یا 2 رکعت، اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ لاحق۔ کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا تھا، اس کو لاحق کہتے ہیں۔ تیسری صورت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جب آیا تو امام نے 1 رکعت پڑھ لی یا 2 رکعت پڑھ لی یا 3 رکعت پڑھ لی، اب وہ امام کے ساتھ شریک ہوا تو اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ کیا مطلب؟ امام اس سے آگے چلا گیا ہے، یہ بعد میں آ کر امام کے ساتھ ملا، امام اس سے سبقت کر چکا ہے، کیا 1 رکعت پڑھ چکا ہے یا 2 پڑھ چکا ہے یا 3 پڑھ چکا ہے، تو ہر ایک کے ادا کرنے کا طریقہ، مثلا 1 رکعت امام نے پڑھی ہے، عشاء کی نماز تھی، 1 رکعت امام نے پڑھی، یہ آدمی بعد میں آیا 3 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لی، اب یہ جب کھڑا ہوگا تو پھر جب 1 رکعت اس نے پڑھنی ہے تو پھر یہ اس طرح پڑھے گا گویا کہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہے۔ تو پہلی رکعت گویا کہ کس طرح پڑھتا ہے؟ ثنا پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت ملاتا ہے، تو اس رکعت کے اندر یہ تینوں کام کرے گا، ثنا بھی پڑھے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا، اس طرح اپنی رہی ہوئی رکعت کو مکمل کرے گا۔ یہ اس صورت کے اندر جب کتنی رکعتیں رہ گئی؟ 1 رکعت۔ اگر 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو پھر اس طرح 2 رکعتوں کے اندر ثنا پڑھے گا، پھر یعنی جو اب کھڑا ہوگا تو ثنا پڑھے گا، یہ 2 رکعتیں اس طرح پڑھے گا گویا کہ جس طرح اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے عشاء کی تو اپنی اس نے 2 رکعتیں پہلی پڑھنی ہیں، ثنا پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت ملاتا ہے، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورت ملاتا ہے، اس طرح اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کرے گا۔ کیوں جی؟ یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اب تیسری شکل یہ ہے کہ 3 رکعتیں رہ گئیں، 4 رہ جائیں تو پھر بھی آسان ہے کہ کیا مطلب 2 رکعتیں پڑھ لے گا جس طرح اس نے پڑھنی ہے، پھر اتحیات بیٹھے گا اور پھر 2 پڑھ لے گا، وہ بالکل آسان ہے۔ 4 اسی طرح پڑھے گا گویا کہ وہ اپنی پڑھ رہا ہے، جس طرح ابھی شروع کی 4 رکعتیں اگر 4 ہی رہ گئی تھی، اتحیات میں آ کر امام کے ساتھ ملا تھا تو اب 4 رکعتیں ایسے ہی پڑھے گا جس طرح اپنی 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اگر 3 رہ گئی، اس کو کس طرح پڑھے گا جی؟ اب 3 رکعتیں عشاء کی مثال کے طور پر رہ گئی، ایک امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور 3 رکعتیں اس کی امام سے الگ ہو گئی، تو اب جب وہ کھڑا ہوگا تو قرات کے مسئلے میں اس طرح ہوگا کہ گویا کہ یہ پہلی رکعت ہے تو ثنا پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، تو 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ لیکن قاعدہ کے مسئلے کے اندر یہ ہوگا کہ یہ دوسری رکعت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لحاظ سے یوں سمجھیں گے کہ یہ پہلی رکعت ہے، اور اتحیات کے لحاظ سے کیا سمجھیں گے کہ یہ دوسری رکعت ہے۔ تو دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد 2 کے بعد بیٹھتے ہیں نا، تو 1 پڑھ کر اتحیات کرے گا اپنی اور پھر کھڑا ہو جائے گا، اور اس طرح جو اس کی دوسری رکعت ہوگی، لیکن اس کی ویسے رکعت کے لحاظ سے تیسری ہے، لیکن جو اپنی پڑھ رہا ہے اس لحاظ سے دوسری ہے، اس میں اب ثنا نہیں ہے، سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا اور اس طرح اپنی رکعت کو مکمل کر لے گا، اور پھر یہ جب مکمل ہو جائے گی تو آخری جو رکعت ہے صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ میرا خیال ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آسان طریقے کے ساتھ اس کو سمجھانے کی۔ بعض صورتوں کے اندر ایسا بھی ہے 3 رکعت کی نماز ہے، ہر رکعت میں اتحیات ہے، 3 رکعت کی نماز ہے، ہر رکعت کے اندر کیا ہے؟ مغرب کی نماز ہے، 2 رکعتیں رہ گئیں، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی تو اتحیات بیٹھیں گے نا، تو پھر جب کھڑا ہوگا ثنا پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا اور پھر اتحیات میں بیٹھ جائے گا، دوسری رکعت دوسرا اتحیات، اور پھر کھڑا ہوگا، 1 رکعت ہے، اس رکعت کے اندر صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور پھر کیا کرے گا؟ اتحیات بیٹھے گا۔ تینوں رکعتوں کے اندر جو آدمی پوری نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرک، اس لیے کہ بعض جگہ لفظ آتا ہے آدمی کو پتہ چل جائے، جو امام کے ساتھ ملا، درمیان میں رہ گیا، پھر امام کے ساتھ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، لاحق۔
لاحق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا، ہماری اردو زبان میں بولتے ہیں یار یہ معاملہ لاحق ہو گیا تھا، یعنی اس کو کوئی مسئلہ، جس طرح میں نے کہا، اور ایسا بھی ہوتا ہے سو گیا، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے پوری رکعت یہ تو یاد ہی بیٹھا سو ہی گیا ہے، تو ایک رکعت سو گیا، پھر جھوٹے گا، جا کر وضو کر کے آئے گا، تو یہ اس صورت میں جب نماز کی بنا کرتا ہے۔ اب تیسری شکل یہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، مسبوق، امام اس سے آگے سبقت لے گیا، اس کی نماز رہ گئی۔ یہ مسبوق والا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو چونکہ مائیں بہنیں اور بیٹی ہیں، ان بیچاری کو جماعت کے ساتھ عام طور پر نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا، اور وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی، اس لیے ان کو جماعت کے مسائل کا پتہ بھی نہیں لگتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بتا دیا جائے، تو میں نے اس کا تذکرہ کر دیا، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم عمل کریں۔ اور اگر امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یہ تینوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ مقتدی کا مطلب ہوتا ہے امام کے پیچھے پیچھے رہنا۔ اگر امام سے آگے چلے جائے گا تو اس صورتوں میں بعض صورتوں کے اندر نماز کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ امام سے پہلے اٹھ جائے گا تو بعض صورتوں میں نماز کے خراب ہونے کا خطرہ، ایک بڑی خطرناک بات۔ جب آدمی کو رکوع مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو رکوع مل جائے تو سمجھ لو رکعت مل گئی۔ رکوع ملنا کس طرح ہوتا ہے؟ امام صاحب رکوع کے حالت کے اندر ہیں، یعنی جس طرح ٹیڑھے ہیں بالکل، تکبیر کہہ کر اس طرح کہا تکبیر اللہ اکبر، یہ کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کر امام صاحب کے ساتھ مل گئے تو گویا کہ یہ رکعت مل گئی۔ لیکن ہم نیچے ہو رہے تھے، اس طرح دیکھا تو امام صاحب معاویہ صاحب اوپر کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ رکعت نہیں ملے گی۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے ائمہ بھلا کیا کرتے ہیں، بعض امام جو ہوتے ہیں وہ اپنے رکوع سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ جب پیچھے والا آدمی ہے اس نے تو امام کو چیک کرنا ہے کس سے، آواز سے، اور اب امام صاحب ویسے تو رکوع سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں انہوں نے کیا کہا، سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی نے سمجھا کہ ابھی تک سمع اللہ نہیں کہا تو گویا کہ رکوع میں ہیں، اور جب وہ رکوع میں گیا اور اس نے سمجھا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، حالانکہ امام صاحب رکوع ختم کر چکے تھے، تو اس طرح رکعت نہیں ہوگی۔ امام صاحب کو خیال کرنا چاہیے، اور آپ حضرات کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام صاحب کیا کرتے ہیں، یعنی جب سمع اللہ کہتے ہیں رکوع ہی سے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھتے ہیں، یا ان کی عادت یہ ہے رکوع سے اس طرح اٹھے پھر کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو بہرحال اس رکعت کو خاص طور پر چیک کرنا چاہیے کہ امام صاحب کی کیا کیفیت ہے، اور امام صاحب کو بھی اگر غلطی ہے تو اصلاح کرنی چاہیے۔ بڑا اہم مسئلہ تھا، بیٹی کو اللہ جزائے خیر دے جس نے اس طرف توجہ دلائی۔ مائیں بہنیں اور بیٹیاں بڑی شوق سے آتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی دنیا کی، دین کی، آخرت کی ساری مرادیں اللہ پوری فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری محفل قبول فرما، آخری دن رمضان کے راتیں، آخری پارے اللہ قبول فرما لے، اللہ اس کی برکات سارا سال نصیب فرمانا، اللہ خیریت اور عافیت ہو، مریضوں کو صحت ہو، پریشانیاں دور ہوں، خوشی اور خوشحالی والی زندگی ہو۔ اللہ ہماری دعائیں ہمارے عزیز و اقربا جو دوسرے ملکوں میں ہیں، اللہ ان کے حق میں قبول فرما، ان کے سارے پروگرام خیریت سے اس کی تکمیل فرمانا، دعائیں ہماری قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا